السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ یہ آواز تو آپ روزانہ سنتے ہیں، لیکن آج نئے انداز سے میں آپ کو سلام کروں گا اور آپ خود سمجھ جائیے گا۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، کیسے ہیں آپ؟ سمجھ گئے؟ مبارک ہو آپ لوگوں کو، دعا زہرا کو بازیاب کرا لیا گیا ہے اور انشاءاللہ آج رات تک اس کو کراچی پہنچا دیا جائے گا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو۔ مہدی علی کاظمی بھائی، جبران ناصر، بابر سلیم، جتنے لوگ اس میں جڑے رہے، تمام میرے صحافی یوٹیوبر بھائی جنہوں نے حق سچ کا ساتھ دیا، ان سب کو بہت مبارک۔ میری مائیں، میری بہنیں، میرے دوست، سب لوگ جس طرح جڑے رہے ہیں، یقین کریں 3 ماہ کے میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس کیس کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ پوری دنیا سے ہمارے پاس اس وقت 7-8 ہزار واٹس ایپ نمبر ایڈ ہو گئے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم لوگ جو ہیں ناموں کے ساتھ ان کو سیو کر سکتے۔ اتنے لوگوں نے اس کیس کی ٹینشن لی ہے، اور کیوں نہیں لینی چاہیے۔ آج آپ کسی کے لیے کھڑے ہوں گے، آج آپ کسی کے لیے دکھ درد رکھیں گے تو کل کوئی آپ کے لیے رکھے گا۔ ہر گھر میں اس عمر کی بچی موجود ہے۔ 25 سال سے یہ جو ایک گندا دھندا جو تھا وہ چل رہا تھا، بچیاں ان کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں، ماں باپ خاموشی سے اپنا وقت گزار دیتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے۔ آپ دیکھیں کتنے کیسز سامنے آئے ہیں دعا زہرا کی وجہ سے۔ ام ہانی کا کیس سامنے آیا، کل صوبیہ بطول کا آیا، ابھی کراچی سے ہمیں 2-3 اور سکھر سے آئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بے انتہا لوگ باہر نکلے ہیں، اور کون سے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں آپ کی سوچ سمجھ سے باہر ہے۔ میں اصل میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہائیڈ رکھتا ہوں، ہم تک خبریں پہنچتی ہیں، اور رات کو بھی بہت بڑا انہوں نے چھاپا مارا تھا جہاں سے شبیر فرار ہوا تھا، اور یہ ظہیر اور یہ سارے فرار ہوئے تھے۔ وہی جو گینگ جس کا نام لیا جا رہا ہے، اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ چھاپا مارا گیا تھا۔ ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت جو ہے اس کا نام بھی انشاءاللہ بہت جلدی ڈسکلوز ہونے والا ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ تو آج کی سب سے بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ دعا زہرا کو بازیاب کرا لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آج رات تک کراچی پہنچا دیا جائے گا۔ اب باری آتی ہے جناب ظہیر اور شبیر اور نور بی بی کی، تو اب آپ بھاگیں، اب آپ جو مرضی کریں، اب آپ کو کٹہرے میں آنا پڑے گا۔ یہ ہے اللہ کا انصاف، اور انشاءاللہ میری پرانی ویڈیوز دیکھ لیں، جس طرح ہم لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا اور جس طرح آپ لوگوں کو ہم نے بتایا کہ کیا ہوا۔ میری ایک ویڈیو ہے، اس میں باقاعدہ میں نے پورا آپ کو سین کریٹ کر کے دیا تھا کہ دعا زہرا کو اس طرح اغوا کیا گیا ہے، اس کو بے ہوشی کی حالت میں لے کے۔ اگر جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لوگ، ان کو پتہ ہے میں کس ویڈیو کی بات کر رہا ہوں، کہ اس کو بے ہوشی کی حالت میں لے کے لاہور پہنچے ہیں، اور اس طرح پہنچے ہیں فیملی کی شکل میں پہنچے ہیں، کیونکہ یہ اکیلا اگر کوئی اس کو لے کے جاتا تو لازمی چیک پوسٹ تھیں، وہاں پہ جو ہے انہوں نے اس کو روکنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فیملی کی صورت میں آئے ہیں، بلکہ اس میں مزید اور بھی ڈیٹیلز آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ 3 سے 4 عورتیں شامل تھیں۔ اللہ نے میرا ایک لفظ پورا کیا، اور میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب دعا زہرا واپس آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں نے کس طرح اس کیس کو جو ہے انویسٹیگیٹ کیا، اور کس طرح لوگوں کو بتایا کہ یہ اس طرح گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی الہام ہوا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کیسز رپورٹ ہوتے تھے اس میں 90 سے 95% یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ بچی کو بے ہوش کر کے، اس کو ٹریپ کر کے پہلے گھر سے باہر بلایا جاتا ہے، یا اس کو بے ہوشی کی دعا سنگائی جاتی ہے، یا انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ پھر فیملی ایک گروپ ہوتا ہے جس میں 2-3 عورتیں شامل ہوتی ہیں، مرد شامل ہوتے ہیں، اور پھر بچی کو بے ہوش کر کے ایک سونے کا ڈرامہ کیا جاتا ہے کہ بچی سوئی ہوئی ہے، کندھے پہ اس کو رکھا ہوگا، پولیس نے چیک کیا ہوگا، جانے تو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، فیملی کے لوگ ہیں۔ اور جس گاڑی میں خواتین زیادہ ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پولیس زیادہ چیک نہیں کرتی۔
اور نہ ہی وہ بے فارم مانگتی بھائی کس کی بچی ہے کس کی نہیں. تو یہ پورا ایک ڈرامہ ہوتا ہے جو یہ لوگ کھیلتے ہیں, اور آگے نکاح نامہ تیار ہوتا ہے, اور اس کے بعد 164 کا بیان ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہراساں کرنے کا پرچہ. چلو جی بیٹھ جاؤ آرام سے. پولیس نے کس طرح کام کرنا ہے یہ آپ کے سامنے آ گیا. کون کون سے چہرے بے نقاب ہوئے. میں تو خود کہہ رہا تھا, آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو اور زیادہ دیر لگنی چاہیے اس کیس کو, تاکہ اور لوگ بھی سامنے آئیں. جو تفتیشی افسر تھے ان کی ماشاءاللہ جو کارکردگی ہے وہ پورا پاکستان دیکھ چکا ہے. باقی جو تمام چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. آپ کے سامنے یہ بھی آیا کہ ایک شہری اس کی کیا عزت ہے ان لوگوں کے سامنے. سیاستدان ان کو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. کسی کی بچی اٹھا لی جائے, کوئی مہنگائی سے مر رہا ہے, کوئی بجلی کے بل پے کر پا رہا ہے کہ نہیں کر پا رہا, کس کی زندگی میں کیا عذاب ہے, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ صرف جلسوں کے لیے بنے ہیں. ہر جگہ پہ انہوں نے جناب جلسہ کرنا اور لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں اور پیدا ہو ہی نہیں سکتا. تو میں تو ہمیشہ ہی بڑی تعریف کرتا ہوں لوگوں کی جو جلسوں پہ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت دے اور ان کے علم میں اضافہ فرمائے. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کے علم میں اضافہ فرمائے. جو بھی پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہوگا وہ سب سے پہلے پاکستان کا قرضہ اتارے گا, ہر ممکن کوشش کرے گا کہ پاکستان کا قرضہ اتر جائے. وہ آگے جا کے بھیک مانگنے کی کوشش نہیں کرے گا. یہ سب سے پہلا ثبوت ہے. وہ کرپشن میں ملوث ہے نہیں ہے, یہ سب بات کی باتیں ہیں. وہ سب سے پہلے قرض کا سوچے گا, جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر اتنا ٹیکس لاگو کیا گیا ہے. کوئی سیاستدان اپنی جیب سے پیسہ نہیں دے رہا, سب پاکستان کے عوام پیسے بھر رہے ہیں. سب پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پیسے بھر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو کسی سے پیار نہیں ہے تو برائے مہربانی یہ لڈیاں ڈالتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں آپ لوگ. آپ کو پتہ نہیں لوگ آپ پہ کتنا ہنس رہے ہوتے ہیں. ایجوکیٹڈ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. خیر یہ موضوع کہیں اور نکل جائے گا. اچھا جی, یہ آج کی خوشخبری ہے جی, اور انشاءاللہ جیسے ہی دعا زارہ کراچی پہنچتی ہے اس کی اپڈیٹ بھی آپ کو دیتے ہیں. چھاپے اب پڑ رہے ہیں اور بہت جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا. میری طرف سے ایک دفعہ پھر مبارک ان تمام لوگوں کو, مہدی علی کاظمی بھائی کی پوری فیملی کو جو میرے ساتھ جڑے رہے, مجھے اپڈیٹ کرتے رہے. میرے تمام صحافی بھائی جنہوں نے اپنی بچی سمجھ کے اس کیس کو دیکھا اور اس کے حق سچ کے لیے آواز اٹھاتے رہے. اور آخر میں جاتے جاتے میری طرف سے 1000 لعنت ان یوٹیوبر پہ جو کسی کی بچی کی عزت اچھالتے ہیں اور کسی سید گھرانے کے, کسی بھی سید گھرانے کے ہوں یا کسی بھی کوئی بھی شخص جو والد ہوں, ان کی عزت کو جو ہے وہ اچھالتے ہیں سوشل میڈیا پہ آ کے. میری طرف سے 1000 لعنت, اور آپ لوگ بھی لازمی لعنت بھیجیے گا ایسے یوٹیوبرز کے اوپر, ان کی کمائیوں کے اوپر. جتنے بکلا حضرات جان بوجھ کر, جن کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور پیسے کھانے کے لیے, اپنی فیسیں کھانے کے لیے وہ کسی کی بچی جو ہے اس کی عزت داؤ پہ لگا دیتے ہیں, ان پر بھی آپ لوگوں نے لعنت بھیجنی ہے. وہ پولیس افسر جو رشوت کھاتے ہیں, وہ سیاستدان جو کرپشن کرتے ہیں, وہ کوئی بھی سرکاری محکمے کا آفیسر ہے وہ رشوت کھاتا ہے, وہ حرام خوری کرتا ہے, اپنا کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتا, اس پہ لعنت ضرور بھیج کے جائیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. کر لیا ہے یا دعا کو اپنی تحویل میں لے لیا, ایسا کچھ ہے کیا؟ نہیں, ابھی تک کچھ نہیں ہے ایسا. ایک نئی درخواست آپ کے خلاف دائر کی گئی ہے جی, اس پہ کیا کہنا ہے آپ کا؟ کمپلیننٹ اپنا جس سے سیٹسفائی ہوتا ہے, ہم تو دیانتداری سے انویسٹیگیشن اور میرٹ سے کر رہے ہیں. اب میرے سے وہ غیر سیٹسفائی ہیں. آپ کے سامنے ہم نے 2 مرتبہ تو لائی ہیں, تو اس کی مرضی ہے وہ جس پہ سیٹسفائی ہوں. اچھا, اس کا اپنا ظہیر کا جو نیا نمبر دیا گیا تھا, ہاں, اس کا CDR وغیرہ نکلا ہے کچھ؟ CDR نکلا ہے, وہ اس کی CDR 16 تاریخ کو آ گئی ہے کراچی میں. موجودگی ہے کراچی کی؟ موجودگی ہے. اچھا, موجودگی ہے کراچی. جی جی جی. ٹھیک ہے.